السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے فورم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز پاکستان کا فیس بک پیج جس پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں 71 جیل روڈ میں اپنے اسٹوڈیوز سے اور لاہور سے۔ پروگرام جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ تو یہ ہے کہ شوگر نو پرابلم مینیج ود ڈاکٹر نوید شہزاد، جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید شہزاد، آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ خواتین و حضرات، یہ بتاتے چلوں کہ کیونکہ ڈاکٹر نوید شہزاد بنیادی طور پہ جو ہے ذیابیطس کے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کنسلٹنٹ ہے، مگر اس کے علاوہ یہ ذیابیطس جو ہے یہ ایک سپر اسپیشلٹی ہے اینڈوکرینالوجی کی، جو غدود کے مسائل ہیں ہمارے جسم میں بہت جگہوں پہ غدود ہوتے ہیں، ان میں جو مختلف غدود ہیں ان کے ایکسپرٹ ہیں، فیلو ہیں، فیلوشپ کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر نوید شہزاد اینڈوکرینالوجی میں میو ہاسپٹل میں، اور اس سے پہلے یہ ایف سی پی ایس اپنی مکمل کر چکے ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور بطور ڈائبٹولوجسٹ، کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ منسلک ہیں اور اپنے پیشنٹس دیکھتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں۔ کیونکہ ان کا تعلق اینڈوکرینالوجی کی وسیع تر فیلڈ سے ہے جس کا ایک سب سیٹ ڈائبٹیز ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے نا ہم جو مزید غدود ہیں اہم اور جن کا کہیں لنک بھی بنتا ہے ڈائبٹیز سے، ان کے متعلق بھی اپنے دیکھنے والوں کو جانکاری دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تھائرائڈ گلینڈ یا تھائرائڈ کے امراض کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح جسم میں مختلف جو ہے غدود کام کرتے ہیں، ان میں سے غدود لبلبہ ہے جس میں خرابی کی وجہ سے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک گلینڈ ہے باڈی میں جسے کہتے ہیں تھائرائڈ گلینڈ، غدود ہے۔ یہ گلینڈ ہمارے پاس گردن کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بٹر فلائی کی طرح کی، تتلی کی طرح کی شکل کا گلینڈ ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا یہ دکھا دیں ہمیں ناظرین کو کہ اس کی شکل کیسی نظر آتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ یہ گردن کے بالکل نیچے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو پنکش سے کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے۔ اس میں دیکھیں گے آپ دو لوبز ہیں، ایک رائٹ ہے اور ایک لیفٹ ہے، اور درمیان میں یہ کنیکٹڈ ہے ایک جگہ جس کو ہم اسثمس کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا فرنٹ ویو ہے، ایک تصویر اس کے بیک ویو کی بھی لگی ہوئی ہے جس میں ہم ایک اور گلینڈ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم پیرا تھائرائڈ کہتے ہیں، جو اس میں یلوش سے کلر کے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ 4 عدد؟ ہاں 4 عدد یہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھائرائڈ جو ہے وہ باڈی کی جو ہے وہ جو جگہ ہے وہ گردن کے نیچے ہے، اور بالکل آپ دیکھیں تو ایک تتلی کی شکل کی طرح ہے جی، اور درمیان میں سے کنیکٹڈ ہے۔ جی، تو یہ گلینڈ جو ہے وہ باڈی میں ایک سنگل لارجسٹ آرگن کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ جسم کے عضو کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ایک سلائیڈ اور بھی ہے، اگر وہ بھی ہمیں دکھائی جائے اور آپ اس پہ بھی اپنا یہ کامنٹ۔ دیکھیں، یہ تھوڑا سا کلوز لک ہے اس سے اوپر، دیکھیں جو اوپر ایک آپ کو خاکی سے رنگ کی نظر آ رہی ہے، ہماری کریکوائڈ گردن کی بون ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے بالکل تھائرائڈ ہے۔ تھائرائڈ میں دیکھیں کہ رائٹ اور لیفٹ ہے، لوب ہے، اور درمیان میں سینٹرل میں اسثمس ہے، ٹھیک ہے، یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں رائٹ لیفٹ، اور یہ گردن کے جو ہے وہ بالکل آلموسٹ اگر آپ سینٹر کہہ لیں تو اس کی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جی، اور اس کا جو کلر اتنا زیادہ ہے وہ پنکی سا اس لیے دکھایا ہوا ہے کیونکہ اس کی خون کی سپلائی بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے۔ اب اس گلینڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے اندر نہ صرف جو ہے وہ بطور جب انسان مختلف سٹیجز سے گزرا ہوتا ہے زندگی، جس میں بچپن ہے، پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، پھر جو ہے اولڈ ایج تک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری۔ جی، اس میں سے اس گلینڈ کی اہمیت بچوں میں بھی ہے، جی، اور عورتوں میں بھی اس کے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ امپورٹنس ہے، جب وہ چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ نہیں ہیں، تو ہر لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ یہ بات مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو مجھے آگے سمجھ کے بچوں میں بھی اہمیت ہے، بڑوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، شادی شدہ ہیں یا نہیں شادی شدہ اس کی بھی اہمیت ہے، یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ جو فیمیل جب وہ شادی ہوتی ہے اور ان میں کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہو تو ان میں جو ہے وہ حمل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جسمانی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم آگے جب جیسے پروگرام چلے گا تو ہم اس کے بارے میں اس میں روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر نوید شہزاد، یہ فرمائیے گا کہ تھائرائڈ کے کام کیا کیا ہیں؟
تھائرائڈ یہ جو کام ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہے ہمارے جسم کے اندر. یہ آپ کے ڈیولپمنٹ یعنی کہ آپ کی نشو و نما سے لے کے آپ کے جسم کے بلڈ پریشر، آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسم کی بناوٹ، اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے اگر ہم بچوں میں لیتے ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس میں بھی اس کے فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کی نشو و نما، اس کے جو ہے جسم کے دماغ کی جو ہے وہ نشو و نما کے لیے بہت ضروری گلینڈ ہے. یہ اتنا اہم حدود ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جسم ہے، جیسے ہمارا نظام دوران خون ہے، دل کے مسائل ہیں، دل میں اس کی اہمیت ہے. یہ دل کو جو ہے اس کے دھڑکنے کو اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں کنٹرول، جسم کی نبض کو بھی کنٹرول میں اس کا رول ہے. اس کے علاوہ پیٹ میں اس کا رول ہے، جو انتھڑیاں ہماری ہیں اس پہ بھی اس کا کنٹرول ہے. ہڈیوں کی گروتھ کے اوپر بھی کنٹرول ہے. جسم میں جو کولیسٹرول ہے، جو چکنائی ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول ہے. اور جسم میں جو ہے وہ جلد کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مریض جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے تو بہت وسیع رول ہے. وسیع رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو گلینڈ ہے تھائرائڈ گلینڈ جو یہاں پہ گردن میں آپ نے فرمایا ہے، یہ اکیلے کام کرتا ہے، الگ سے الگ تھلگ کام کرتا ہے، یا جو باقی گلینڈز ہیں دماغ سے جو رطوبتیں آ رہی ہیں اور جو باقی جسم سے رطوبتیں آ رہی ہیں، کیا اس کو پیغام کوئی آتا ہے یا یہ کسی اور کو پیغام دیتا ہے؟ اس میں سے جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں وہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے زیادہ تر گلینڈ ہے باڈی میں، جیسے تھائرائڈ ان میں سے ایک ہے، ان کا کنٹرول دماغ سے ہے. ہم نے ایک جیسے بچوں کا پروگرام کیا تھا گروتھ کی نشو و نما جس میں کم ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ دماغ میں ایک گلینڈ بڑا ماسٹر گلینڈ ہے جسے کہتے ہیں پیچوٹری، جو سب سے بڑا گلینڈ ہے. وہ اس کو سگنل دیتا ہے. وہ سگنل کے جب اس کو سگنل آتا ہے کہ جسم میں اب فرض کریں گروتھ کی ضرورت ہے، تو یہ مختلف قسم کے ہارمون سیکریٹ کرے گا، جن کو ہم عام طور پہ اگر مریض ٹیسٹ بھی کروائے، جسے ہم T3 T4 کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ آگے سے ایکٹیو فارم ہے. اس میں سے T3 سب سے زیادہ ایکٹیو فارم ہے، جو کہ ہمارے جسم میں مختلف کام سر انجام دیتی ہے. تھائروکسین بھی اسی کو کہتے ہیں؟ تھائروکسن اسی کو، اس کی ریپلیسمنٹ کو تھائروکسن، جو سنتھیٹک فارم ہے اسے تھائروکسن کہیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ اس میں ایک ہی گلینڈ کام کر رہا ہے، دوسرے گلینڈ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے گروتھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گروتھ ہارمون وہ بھی ہے اور تھائرائڈ بھی ہے، یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جسم کی نشو و نما میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے یا دونوں ایک ساتھ کم ہو جائیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ اسی حساب سے ہوں گے جتنی اس کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے. جس طرح ہمارے کیا کہتے ہیں جسم میں جو گرمی یعنی کہ جو ہمیں ہیٹ لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، اس میں صرف تھائرائڈ کا بھی رول ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے لوکل باڈی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، پھر باقی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جیسے ہم نے ڈائبٹیز میں پڑھا تھا کہ اس میں جو لوکل ہمارے جو گلینڈز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو پسینے کا عمل جو ہے وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نوید شہزاد، یہ بیزل میٹابولک ریٹ BMR کیا ہوتا ہے اور اس کا تعلق تھائرائڈ سے کیا ہے؟ ہاں، بیزل میٹابولک ریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ایک کنٹینیوس طریقے سے ایک ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کنٹرول رکھتا ہے. جیسے ہمارا اگر باڈی کا ٹیمپریچر نارمل اللہ تعالیٰ نے 37 فارن-ہائٹ رکھا ہوا ہے، سینٹی گریڈ رکھا ہوا ہے، جو کہ 98.6 فارن-ہائٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک کنٹرول کرتا ہے. اس کو ایک نارمل جو ہے وہ تھائرائڈ کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہائپوتھیلمس کہتے ہیں، ایک اور طرح کا ہے، وہ بھی دماغ میں وہ اور یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا ایک جو نارمل ٹیمپریچر ہے جسم کا وہ مینٹین رہتا ہے. انرجی جو جسم میں یوز ہو رہی ہے، توانائی، اس کو ایک کنٹرول میں رکھتا ہے. اگر جو ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس آتی ہے تو اس کی وجہ سے جیسے اگر تھائرائڈ گلینڈ زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو آپ کے جسم میں ہیٹ زیادہ پروڈیوس ہوگی، جس میں پسینہ آئے گا مریض کو. اس طرح اگر یہ کم کام کرنا شروع کر دے تو جسم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیزل میٹابولک ریٹ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت گرمی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کوئی مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا، میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب، اگر زیادہ کام کرنا شروع کر دے تھائرائڈ گلینڈ تو اس کو کیا کہیں گے میڈیکل ٹرم میں، اور اگر کم کام کرنا شروع کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جو جب تھائرائڈ اپنی جو کیا کہتے ہیں ایک کام سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے، ایک لمٹ سے زیادہ، تو اسے ہم ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر تھائرائڈ گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جسم میں پسینہ زیادہ آنا، لوگوں کی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، اس طرح کی علامتیں آتی ہیں. اگر یہ سلو کام کرنا شروع کر دے، یعنی کہ جو اس میں سے رطوبتیں نکلتی ہیں
جنہیں ہم T3 T4 کہتے ہیں، اگر وہ کم کام کرنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے جسم جو ہے اس کو ہائپوتھائرائڈزم کہیں گے، جس میں جسم سلو ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ رطوبتیں T3 T4 تو آپ نے فرمائی جو اس میں سے خارج ہوتی ہیں، کیا اس کے اندر اور جیسے آیوڈین یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ اور ان کے اس کے اوپر تھائرائیڈ گلینڈ پہ جو چیز وہ کر رہی ہوتی ہے، اثر کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی ہارمون کا اس سے تعلق ہوتا ہے جیسے TSH؟ اس میں یہ ہے کہ آیوڈین تو بیسیکلی ضرورت ہے کہ جس نے آگے مختلف قسم کے مالیکیولز بنانے ہیں، اس کی ایک اپنی پروٹین بھی بنانی ہے جس کو ہم تھائروگلوبولن کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھائروگلوبولن ایک اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے دیچکے کے اندر آپ نے جیسے حلوہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، تو اس میں سے اگر ایک ایک چمچی آپ نکالتے جائیں گے تو بالکل T3 اور T4 اس طرح ہیں۔ تو ایک وہ جیسے کیا کہتے ہیں ایک سیرا، وہ سمندر ٹائپ آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک بنایا ہوا ہے اس کے اندر، تو وہ تھائروگلوبولن ہے۔ تھائروگلوبولن کے اندر اب جو چیزیں جو پریکرسر مالیکول ہے، یعنی کہ جس سے سارے آگے سے T3 T4 بنے گا، وہ ہمارے پاس اس کو ہم آیوڈین اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیوڈین پرائمری چیز ہے، اس کے اوپر ہم پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آیوڈین ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو ہم دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں کن کن علاقوں میں ہے پاکستان میں، کیونکہ خاص علاقوں کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جو TSH ہے وہ تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پیچوٹری ہے وہ TSH کو کہتا ہے کہ آپ تھائرائڈ پہ جا کے لگیں اور آگے سے T3 T4 کو سکریٹ کریں تاکہ وہ جسم میں مختلف کام پرفارم کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھائرائڈ کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا یعنی کام صحیح نہ کرنا، اس کا تعلق کوئی ذیابیطس سے بھی ہے؟ اور ذیابیطس کی جو اقسام ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ان سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جو عام طور پر مختلف سٹڈیز ہیں، میں آپ کو ایک سٹڈی کا حوالہ دیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈائبٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں تقریباً 11% یعنی 11% لوگوں میں تھائرائڈ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ چاہے ہائپو ہو چاہے ہائپر ہو۔ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ کیونکہ اس میں قوت مدافعت کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم میڈیکل میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اگر ایک قوت مدافعت کی خرابی والی بیماری ہے تو دوسری کو آپ نے نکالنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جو بیماری ہے اس میں جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈزم بھی ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس مریض ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ہم تھائرائڈ کے مسائل کو بھی نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم میں جو ہے گندم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سینسٹیوٹی سے، جسے سیلک ڈیزیز کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نکالتے ہیں۔ لیکن ٹائپ 2 میں بھی تقریباً 10% تقریباً لوگوں کے اندر تھائرائڈ کے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہو یا وہ کم کام کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ آپ معلومات ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو فراہم کر رہے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنا جو نیکسٹ پروگرام نیکسٹ ٹیوزڈے کو کریں اس میں بھی ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں، اور اس کی علامات، اس کا ذیابیطس سے تعلق اور اس کے مختلف ٹیسٹ جو آپ نے کافی چیزیں تو بتا دی ہیں، اور پھر آخر میں اس کی جو بھی ہماری جسم پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے مطابق ان کا علاج۔ تو ڈاکٹر نوید شہزاد آپ کی اس تمام سیر حاصل گفتگو اور نالج اور معلومات کا بہت بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس کو کیری اوور کریں۔ انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام سے ڈاکٹر نوید شہزاد اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں ڈائبٹیز پاکستان کے فورم پر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ Until next time, this is signing off from here. اللہ حافظ.